بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR ملاقات۔ یہ نشست ہفتہ وار ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے آپ کی ملاقات کسی نہ کسی اہم اور علمی شخصیت سے کروائی جائے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا مفتی احمد عفنان صاحب۔ آپ کیلئے الشریعہ کے ڈائریکٹر ہیں، مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں۔ گزشتہ 3 قسطوں میں حضرت مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ خاندانی نظام کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور خاندانی نظام کی اکائی ہوتی ہے میاں بیوی۔ میاں بیوی کے تعلقات کو کیسے بہتر اور اچھا مثالی بنایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 3 قسطوں میں مفتی صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ محبت کی 5 زبانیں ہیں، اگر وہ 5 زبانیں سیکھ لی جائیں تو میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر اور مثالی کیسے ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 2 قسطوں میں تو آپ نے بیان کیا تھا کہ محبت کی ایک زبان، پھر دوسری زبان۔ آج کس زبان پر بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں 2 زبانیں دہرا دوں کہ ہم نے کیا بات کی تھی۔ پہلی ہم نے زبان پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ موضوع جو ہے یہ گیری چیپمین ان کی کتاب ہے 5 لو لینگویجز۔ ہم اس پہ بات کریں اس لیے کہ اگر کسی سے آدمی بات لے تو اس کا تذکرہ کرنا یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے، تو ان سے ہم نے لی ہے، لیکن اس پہ ہم پھر شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ محبت کی 5 زبانیں ہیں اور ہر ایک کی بنیادی زبان کوئی اور ہوتی ہے۔ جیسے میری بنیادی زبان اردو ہے، میں عربی اور پنجابی اور انگریزی بھی بول لیتا ہوں، لیکن میری اصل زبان اردو ہی رہے گی۔ آپ کی کوئی اور ہوگی، پشتو ہوگی، سندھی ہوگی، کوئی اور۔ تو یہ کہتے ہیں ہر ایک کی ایک بنیادی زبان ہوتی ہے، پھر دوسری زبان ہے، تو اس کی بنیادی زبان میں اگر آپ بات کریں گے تو اس کو بڑا اچھا لگے گا۔ تو میاں بیوی کی بھی 5 زبانیں ہوتی ہیں جو محبت کی بولی جاتی ہیں۔ کون کس زبان سے محبت کرتا ہے، کون کسی زبان سے۔ پہلی محبت کی زبان ہم نے جو پڑھی تھی وہ حوصلہ افزائی کے کلمات تھے۔ زبانی محبت یعنی اچھے کلمات کہنا، تعریف کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اس کے مختلف طریقے ہم نے پڑھے تھے۔ بعضوں کی یہ زبان ہوتی ہے، ان کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر ان کو برے کلمات کہے جائیں، ان کو تنقید کی جائے، ان کو بہت برا لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی یہ محبت کی زبان ہوتی ہے۔ دوسری محبت کی زبان ہم نے پڑھی تھی وقت گزارنا، معیاری وقت گزارنا۔ بعضوں کی محبت کی زبان خاص طور پہ خواتین کی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انڈیوائیڈڈ اٹینشن۔ نہ آپ موبائل دیکھ رہے ہو، نہ آپ اخبار پڑھ رہے ہو، نہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہو، بلکہ آپ بیٹھیں کہ یہ وقت آپ کے ساتھ ہے، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، چاہے ریسٹورینٹ پہ، چاہے گھر میں، چاہے باغ میں، چاہے کھانے پہ بیٹھ کر، اور باتیں کریں، خوش گپیاں کریں، ہنسی مذاق کریں، یہ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، ایک بات یہ ایڈ کر دوں کہ گزشتہ جو 3 قسطیں چلی ہیں اس میں تو ماشاءاللہ اس میں بے شمار کمنٹس آئیں، اور کئی خواتین نے، کئی حضرات نے اس موضوع کو سراہا کہ یونیک موضوع ہے، اور ایک خاتون نے تو یہ لکھا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آ کر اگر بیان کریں اس میں تو سب کو فائدہ ہوگا۔ اچھا چلیں جی، آپ کا جو سوال ہے کہ آج کون سی محبت کی زبان ہم لائے ہیں، تو آج کی جو زبان تیسری زبان ہے وہ ہے تحفہ دینا اور لینا، گیونگ اینڈ ریسیونگ گفٹس۔ یہ ایک محبت کی بڑی اعلیٰ زبان ہے اور تاریخ انسانی سے چل رہی ہے۔ یہ جو مصنف ہے نا، یہ اینتھروپولوجسٹ میں، شکاگو میں نے اینتھروپولوجی پڑھی ہے، یعنی پرانی جو تہذیبیں تھیں ان کو پڑھا ہے۔ تو پرانی تہذیبوں میں نا کوئی پتھر، کوئی ایسی رنگ، کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی جو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ یعنی انسان کو نوادر سے ایک انس اور محبت ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی نادر چیز، اس کے پسند کی چیز کوئی اس کو دیتا ہے تو اس کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اچھا، اب ہم نے یہ سیکھنا ہے آج کے درس میں کہ تحفہ دینا کیا چاہیے، اور تحفہ دینے کا فن کیا ہے، اور تحفہ لینے کا فن کیا ہے۔ تو یہ آج کی محبت کی زبان ہوگی ہماری۔ مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ کیا تحفہ دینا اور لینا کیا شریعت میں بھی ہے، اور اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ ایک حدیث ہے دو لفظ کی حدیث، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری بات کو سمو دیا ہے، تہادو تحابو،
اس کا مطلب یہ کہ آپس میں باہم ایک دوسرے کو تحفے دو اور آپس کی محبت کو بڑھاؤ. تو یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ محبت کی زبان ہے, تحفے دینا لینا. اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باہم دو, مطلب یہ نہیں کہ میں ہی دیے جا رہا ہوں یا شوہر ہی دے جا رہا ہے بیوی کو, نہیں, بیوی بھی تحفہ دے مناسب اور شوہر بھی مناسب تحفہ دے, تو اس سے محبت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اسی طرح رسول اللہ کی عادت مبارکہ تحفے دینے کی بہت زیادہ تھی, یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی آپ نے نجاشی کو جب تحفے بھیجے تو آپ نے یہاں تک پتہ کروایا کہ نجاشی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. تو یہ دیکھنا کہ میرے محبوب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آپ اس کی کوشش کریں, جانیں کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے. ایسے نہیں بھائی یہ تحفہ ہے پکڑا دیا, لو جی پکڑو, اچھا لگتا ہے تو لے, نہیں تو میری بلا سے. تو آپ کو پتہ لگا کہ اس کو چمڑے کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, تو آپ نے چمڑے کے چیزیں کپڑے وغیرہ بنوا کر نجاشی کو ہدیہ کیے. تو یہ ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ تحفے میں کیا چیز دینی چاہیے, اور اس بارے میں ذرا وضاحت کریں. کہ آج کل تو لوگ یہ سمجھے کہ بھاری بھرکم گفٹ ہوں, کیا لازمی ہے کہ بھاری بھرکم ہو؟ اور اس میں تو ہر آدمی کی, ہر خاتون کی, ہر بیوی کی, خاتون سے مراد بیوی ہے, اور اسی طرح مرد کی, شوہر کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ بھاری بھرکم تحفے دے. اچھا, تحفے میں نا آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ تحفہ بہت بھاری, بہت مہنگا ہو تو میں دوں گا, نہیں تو نہیں دوں گا, اور اپنی خفت سمجھتے ہیں لوگ ہلکا تحفہ دینے میں. یہ بات غلط ہے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں اصل میں ہمارے یہاں جو لوگ تحفے دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ رسم میں مجبور ہو کے دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ رسم میں مجبور ہو کے تحفہ دیں گے شادی میں, بھائی لڑکے کی بیوی کو, لڑکے کی ماں کو دینا ہے, لڑکے کی بہن کو دینا ہے, اور فلاں رشتہ دار کو, وہ تو رسم ہے, اس میں آپ کو مہنگا سے مہنگا تحفہ ہی دینا پڑے گا کیونکہ وہ رسم کا تقاضا ہے, بد رسم ہے. لیکن یہاں جو ہمیں ان رسومات کو چھوڑنا چاہیے. یہاں ہم بات کریں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے یا کسی کی بھی محبت بڑھانے کے لیے تحفہ, تو اس میں کوئی مہنگا تحفہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اچھا تحفہ جو اس کو اچھا لگے, دل لبھائے. اصل میں تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے یہ گلاس آپ کو تحفہ دے دیا نا بڑا اچھا, میں نے کہا جی میں گیا تھا حیدرآباد, مجھے گلاس, یہ مجھے بڑا اچھا گلاس لگا, تو انور بھائی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں, بڑا اچھا گلاس ہے, یہ فرانس کا بنا ہوا ہے, بڑا اچھا گلاس ہے. تو اب یہ گلاس آپ اپنے کمرے میں رکھ لیں گے نا, جب آپ اس گلاس کو دیکھیں گے تو میری یاد آئے گی, بس یہ تحفہ ہے. اب چاہے یہ گلاس 200 روپے کا ہے, 300 400 روپے کا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو تو تحفہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب میں ہاتھ میں پکڑوں تو مجھے میرا محبوب یاد آ جائے کہ یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا. اور اگر اس میں کوئی ایسی بات بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. میں ہمارے گھر میں اس کا بڑا ماحول ہے الحمدللہ. تو میں جب سفر پہ جاتا رہتا ہوں, اللہ لے جاتے ہیں, تو ایک دفعہ سفر سے آئے تو مجھے میرے بیوی بچوں نے تحفہ دیا حج مبارک. ایک تکیے پہ لکھا حج مبارک. اب وہ تکیہ پڑا ہوا ہے جب تک نظر آتا ہے مجھے عادت ہے انہوں نے مجھے دیا تھا. اچھا, پھر ایک دفعہ انہوں نے دیا ورلڈز بیسٹ فادر, ایک دفعہ اہلیہ نے دیا ورلڈز بیسٹ ہسبینڈ, دنیا کے سب سے بہترین شوہر. یعنی کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں, تکیے پر وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ خاص لوگ لکھ دیتے ہیں تھوڑے سے پیسے لے کے نا. اب یہ بھی ذوق ہے نا کہ آپ کو پتہ لگے کہاں سے اچھا تحفہ ہے. اب یہ کوئی مہنگی چیز نہیں, کوئی 500-600 روپے کا معاملہ تھا. تو وہ اب کتنے سال ہو گئے ہیں, وہ سامنے کبھی میرے بستر پہ پڑا ہوتا ہے, کبھی کسی جگہ, اور میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا, مجھے یاد آتا ہے. تو یہ اچھا, آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی پھول اچھا لگ گیا, آپ نے وہ پھول توڑ کر جا کے دے دیا, یا پھولوں کا گلدستہ بنا کے دے دیا, بیگم کو میں آپ کے لیے لایا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے دادا مرحوم جو تھے, وہ باغ میں بہت سارے چنبیلی لگی ہوئی تھی, تو وہ ہر 2-3 دن بعد رات کو وہ چنبیلی کے پھول لاتے تھے اور ایک جگہ پلیٹ میں سجا کے کمرے میں رکھ دیتے تھے. وہ دادی کو بڑے اچھے لگتے تھے. تو پھول تو سدا بہار ہے نا, پھول تو آپ ہمیشہ دے سکتے ہیں. چاہے بعض لوگوں میں کنجوسی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تحفے پہ خرچ کیوں کریے, بیکار چیز ہے. تو یہ بتانے کا مطلب یہ بیکار چیز نہیں ہے. آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے وہ محبت ہے, محبت قائم رہے گی, آپ کی شادی قائم رہے گی, آپ کی شادی کے مسرتیں قائم رہیں گی, مزے قائم. اگر نہیں رہے گی تو آپ کی شادی کانٹا بن جائے گی آپ کے لیے. تو یہ ہے کہ بہت مہنگا ہونا ضروری نہیں. محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے, اور یہ چیز جو اس کو یاد دلائے کہ یہ مجھے کبھی کسی نے دیا تھا اور اس کو میری قدر ہے, تبھی وہ میرے لیے تحفہ لایا. مفتی صاحب, اس میں خوشبو بھی تحفے میں دی جا سکتی ہے, کتاب دی جا سکتی ہے, قلم دیا جا سکتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی تو دی جا سکتی ہیں. بالکل دی جا سکتی ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کسی کا کام ہو, اب ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ہمارے مفتی شفیع صاحب کو ایک صاحب آتے تھے, وہ تحفے میں قلم اور سیاہی دیتے تھے.
اور وہ ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کیونکہ قلم ان کے کام کا ہے, وہ بھی دیکھیں کام کا تحفہ دیا نا. اب اس قلم سے جب بھی وہ کام کریں گے تو وہ ان کو دعا دیں گے, ان کو یاد آئے گا کہ بھئی یہ تحفہ مجھے فلاں نے دیا تھا. تو لہٰذا کھانا ہم دیکھیں ہمارے یہاں گھروں میں رواج ہے کہ پڑوسیوں کے یہاں کھانا بھیجنا. تو حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اگر تم کھانا پکاؤ تو تھوڑی شوربہ زیادہ ڈال دو اور پڑوسی کو بھی دے دو. اب اگر آپ اپنے پڑوسی کو مہینے میں ایک دفعہ بھی کوئی کھانا بھیجتے ہیں, آپ دال بھیج دیں اچھی سی تڑکا لگا کے, تو اس کو یاد آئے گا بھائی اس نے مجھے تو بھیجا. بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے, وہ اس کو وہ ہفتے میں ایک دن پکا کے دے, مجھے مچھلی اچھی لگتی ہے. اب میں کہتا نہیں نا, لیکن کبھی وہ پوچھ لے تو میں کہتا ہوں بھائی مچھلی پک جائے تو کیا بات ہے, اور ان کو بھی پتا ہے مجھے مچھلی اچھی لگتی ہے, جو مچھلی پکے گی یہ محبت بڑھے گی. اچھا مجھے پتا ہے میری اہلیہ کو کیا اچھا لگتا ہے باہر سے, کیونکہ گھر میں تو انہیں پکانا ہے. اب اگر ہم نے باہر کھانا کھانے جانا ہے یا باہر سے ٹیک اوے منگوانا ہے تو پوچھ بھی لیتے ہیں, یا میں بھی تمہاری مرضی, یا میں باہر گیا کی مرضی کا کوئی سینڈوچ یا جو بھی چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ لے آیا, خوش ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں, خاص طور پہ مردوں کو ہی سیکھنا چاہیے. جب آپ سفر میں گئے تو سفر سے واپسی پہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کے جائیں. بے شک وہ آپ اپنے شہر سے خرید لیں, لیکن آپ وہ ضرور لے کے جائیں. یہ ایک انتظار ہوتا ہے کہ میرا پیارا گیا ہے, وہ آئے گا ضرور ہمارے لیے. اور بچے تو انتظار میں بالکل نظریں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم لوگ ایسے بخیل ہوتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں کہ میں آ گیا نا کافی ہے نا. تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور, یعنی تحفے لینے اور دینے میں وسعت ہونی چاہیے کہ تحفہ جیسے میاں بیوی کو دینا چاہیے, اپنے بچوں کو دیں, اپنے والدین کو دیں, اپنے اساتذہ کو دیں, اپنے ساتھیوں کو دیں, اپنے پڑوسیوں کو دیں. کیا خیال ہے؟ لیکن ابھی تو ہم بات کریں میاں بیوی کے, اس لیے ورنہ تو ہر آدمی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے میاں بیوی کے تحفہ لینے اور دینے میں کیا فرق ہے؟ ان میں کوئی فرق ہے؟ ہاں یہ بڑا ضرورت سوال ہے. ایک کتاب ہے مین آر فرام مارس وومن آر فرام وینس, بڑی زبردست کتاب ہے, تھوڑی مزاحیہ بھی ہے لیکن وہ مرد اور عورت کی سائیکالوجی پر لکھی ہوئی ہے. اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, اور اصل میں علم جو ہے وہ گمشدہ حکمت ہے. دنیا میں کسی سے بھی علم ملے, مسلمان سے غیر مسلم سے, بشرطے کہ اس میں خلاف اسلام کوئی زیادہ باتیں نہ ہو, تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ عورت کو فریکوینٹ گفٹ اچھے لگتے ہیں زیادہ. آپ چھوٹے چھوٹے تحفے دیں اور کثرت سے دیں, ہر ہفتے دے رہے, ہر 10 دن میں کوئی نہ کوئی دے رہے ہیں, کوئی پھول دے رہے ہیں, کبھی سستا لا رہے ہیں کبھی مہنگا, کبھی کوئی جوڑا لے آئے اچھا سا, کبھی کوئی سستا جوڑا لے آئے, کبھی سال میں ایک دفعہ مہنگا دے دیا. خاص طور پہ مواقع میں, مثلا شادی کی اینیورسری ہے, جس تاریخ کو آپ کی شادی ہوئی تھی, میری 6 اگست کو ہوئی تھی 2006 میں, اب اس میں یاد رکھا جاتا ہے کہ کچھ دیا کہ نہیں دیا. یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک محبت کی چیز ہے. تو اس دن میں آپ نے بھی بیوی کو کچھ دے دیا, بیوی نے بھی آپ کو کوئی تحفہ دے دیا اچھا سا. تو عورت کو فریکوینٹ گفٹ اچھے لگتے ہیں زیادہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے زیادہ دیتے نہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں عورت سنبھال کے رکھتی ہے. عورت کو نا چیزوں سے محبت ہوتی ہے, اور مرد کو پیسے سے محبت ہوتی ہے, یہ فطرت ہے. اور مرد کو تحفہ اچھا لگتا ہے بڑا اور کام کا, جو اس کے کام آئے. تو عورت سال میں, بیوی اگر سال میں 1-2 تحفے بھی دے دیتی ہے, 3 تحفے اپنی مالی استطاعت کے مطابق, اور اچھا جوڑا, اچھے جوتے, اچھی ٹوپی, یا کسی کو کوئی شوق ہے, وہ فشنگ کرتا ہے, وہ سائیکل چلاتا ہے, وہ اس کو گاڑی اچھی لگتی ہے تو گاڑی کی کوئی چیز دے دی. تو جو کوئی خوشبو اچھی لگتی ہے, خوشبو بھی سدا بہار چیز ہے, تو یہ پتہ ہونا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں کہ اس کو کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے. اس طرح کا کوئی اچھا پرفیوم, اچھا عطر لے کے دے دیا. تو یہ فرق ہے میاں بیوی کے تحفہ دینے اور لینے میں. ایک بات اور میں آگے کروں گا, تحفہ لینا بھی ایک فن ہے. مجھ سے آپ نے بات کی نا کہ سالگرہ پر یا اینیورسری پر یہ دے دیں, تو اس میں بہت زیادہ پہ اسراف ہونے لگتا ہے, اور بیجا یہ سالگرہ وغیرہ اور بچوں کی, اور یہ اس کے تو فضول اخراجات ہوتے ہیں. سالگرہ تو الگ چیز ہے. اینیورسری اس طرح ہے کہ آپ نے یہ یاد کیا کہ سال میں ایک دفعہ وہ تاریخ یاد کر لی جس میں ہماری شادی ہوئی تھی. اس میں اگر آپ نے کوئی اس دن, یا کوئی بھی تاریخ رکھ لیں, اس میں آپ نے اگر اچھا سا کھانا کھلا دیا, آپ نے اچھا سا کوئی تحفہ دے دیا, تو وہ یاد رہے گا, اور وہ شادی کے شروع کے دن یاد آ جائیں گے, جس میں میاں بیوی دونوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک اور چیز ہے تحفہ لینے کا فن, یہ بھی بڑا اہم ہے. اگر کوئی تحفہ دے تو لینے والا یہ ظاہر کرے کہ مجھے آپ کے تحفے کی بڑی ضرورت تھی. جیسے کپڑے دیے تو آپ پہن کر اس کے سامنے جائیں, یا بچوں کو دیا آپ اس کے سامنے جائیں, آپ اس کو بولیں واہ بھائی واہ کیا تحفہ دیا تھا, یہ تو واقعی بڑی ضرورت تھی, تو بہت اعلیٰ تحفہ تھا, اور اس کا شکریہ ادا کرنا. بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں, اللہ بچائے, کہ منہ سے شکریہ تک نہیں نکلتا. ہمارے عزت فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب, ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ ایک صاحب نے عقیدت میں کہا جی آپ ہمارے گھر کھانے پہ ہیں, کھانے پہ گئے, کھانا کھایا, انہوں نے کہا بہت اچھا کھانا تھا. تو انہوں نے کہا آپ اپنی اہلیہ کو بلائیں پردے کے پیچھے, میں
جب اہلیہ آئیں ان کی بیوی تو ان کو کہا کہ بھائی بہت مزے کا کھانا بنایا آپ نے, بہت شکریہ. تو پیچھے سے ایسے جیسے نا رونے کی آواز آنے لگی. تو وہ حیران ہے کہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا, آپ رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے جو مرید صاحب ہیں نا, یہ 10 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک دن 10 سال میں نہیں کہا کہ بڑا اچھا کھانا بنایا. اب وہ یہ جو بیوی کا کھانا بنانا نا ایک تحفہ ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو بس اس کی ذمہ داری ہے, بنانا ہی بنانا ہے, ضروری نہیں ہے. اخلاقی ذمہ داری, شرعی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. وہ بنا رہی ہے, شوہر بھی احسان کر رہا ہے, بیوی بھی احسان کر رہی ہے, لیکن یہ احسان پر ہی محبت کی گاڑی چلتی ہے. لیکن آپ کو شکریہ کہہ دیں, بھائی بہت اچھا کھانا بنایا, بہت مزہ آیا, کہنے میں کیا رہے. تو یہ نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, بڑی اچھی بات کی. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ کا بھی نہیں. تو لہٰذا جب کوئی تحفہ دے تو اس کی قدر ظاہر سے بھی کرنا اور زبان سے بھی, یہ بھی ایک تحفے کا اہم حصہ ہے. مجھ سے آخری سوال یہ ہوگا, تحفوں کا تبادلہ کرنا کیسے, یا اس نیت سے تحفہ دے کہ بدلے میں یہ بھی مجھے تحفہ دے گا؟ یہ بڑی اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. میں تحفہ دیتے وقت یہ نیت کروں کہ غازی بھائی جو ہے نا یہ مجھے ضرور تحفہ دیں گے. جس طرح ہمارے یہاں شادیوں میں ایک رسم ہوتی ہے بڑی بری کہ وہ تحفہ دیتے ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں کہ فلاں اتنا دیا تھا اور میں اتنا دوں گا, اور نہیں دیتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ تو بالکل غیر شرعی بات ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تحفہ دیتے ہو, آپ تو اخلاص سے آپ محبت خرید رہے ہیں نا. اگر آپ تحفے کے بدلے میں تحفہ چاہتے ہیں, آپ محبت تو نہیں خرید رہے, پھر تو آپ رسم کریں. تو آپ نے تحفہ اس لیے دینا ہے کہ میں تحفہ دوں گا اور مجھے بجائے میں محبت مل جائے گی. لیکن جس کو تحفہ دیا جائے بغیر نیت کے, اس کو سوچنا چاہیے کہ اب میں بھی کچھ دوں, کیونکہ ہم نے جو حدیث پڑھی تہادو, دونوں طرف سے ہدیہ ہو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. تو مجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے اتنا تحفہ دیتے ہیں, یہ مجھے کھانے کھلاتے ہیں, کبھی میں بھی, چلو اتنا مہنگا نہیں, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق میں بھی کوئی تحفہ دے دوں چھوٹا سا, میں بھی کھانا کھلا دوں. تو یہ لینے والے کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے آج بہت اچھے موضوع پر گفتگو کی. ناظرین, دیکھا کہ مفتی صاحب نے محبت کی تیسری زبان آج بیان کی. وہ کیا تھی کہ تحفے لینا اور دینا. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً تحفوں کا تبادلہ کرتے رہیں, ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کریں, تو اس سے بھی محبت بڑھے گی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, تحفوں کا آپس میں تبادلہ کیا کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یقیناً اس میں محبت بڑھے گی. اور ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے, اگر اس کے دل میں تھوڑی بہت کوئی کدورت ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں محبت کے جذبات امڑ آتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تحفوں کا تبادلہ, تحفے لینا اور دینا, اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.